اس تو بعد ایک مسئلہ یہ بہت پیدا ہوا بھی حجامت نہیں بنانی چاہیے جدو چند چڑھ پیر جڑا یہ قربانی کرنا چاہے اپنے جسم کے کسی حصے تو بال دور نہ کرائے نہ کوئی ناخن دور کرے. حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عورت ایک چھوٹے جہے بچے کا سر من نہیں تھا انہیں آخیا بھن تو 10 دن ختم ہو جانے چنگی گل سی کہنا بچے شروع کر مگر بالغ جڑے انہوں نے ٹھیک ہے. ہوں حنفی مذہب کے اندر بالکل یہ کوئی نشان نہیں اے بھی آدھے ہوں نہ تو یہ جانتا کہ کوئی مسئلہ نہیں کسی کتاب چ نہیں بکھا سکتے حدیث پاک ہے مگر یہ خالی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا یہ مکروہ تنزیہی ہے کوئی بچے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی گل نہیں. حوالہ انہوں نے دیتا جڑے لوگ عمرے تے جاندے وہ ہے نا 10 دن جاندے عمرہ کرنے تو بعد وہ سر جڑے کترا دیں اپنے سر دے بال پھر حج دا احرام نواں بنتے ہیں اس تو انہوں نے جو سر کتراؤن دی جا سانوں کیوں نہیں. مگر ویکھو امام شافعی تے اللہ رحمت فرمایا تو تے راضی ہوئے نہیں بالکل ایک غلط گل تے مگر لگ پائے. ہر ایک دا اپنا حکم ہے جڑا اضحیہ کرنا چاہتا حج نہیں کرتا عمرہ نہیں کرتا وہ قربانی ہے اضحیہ ہے نا جڑی اتنے مکے اسی مناج کرنی ہے وہ حدی ہے حتیٰ یبلغ الحدی محلہ وہ دا حکم وکھرا ہے وہ قانون علیحدہ بھی وہ جائے سر دے وال کتراوے وہ وکھری گل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تسی اضحیہ والوں تے لاتی آپ نے فرمایا جن ذی الحج دا چند چڑھ جائے اور وہ قربانی ہے جڑی وطن کی جاتی مکے بھی کرے جڑا حج عمرہ نہیں وہ اضحیہ ہو جانی کدے عید الاضحی کہندے نے وہ دے لیے حکم ہوئی کہ سر دے بال نہ کسی جسم دے حصے دے بال نہ دور کرائے اور نہ جڑا نہ کوئی ناخن نہیں کترائے. صحیح مسئلہ جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام تو یہ ہوئی ثابت. یہ ہن اپنے صاحب در المختار لکھدا کہ جڑا یہ کہ سر دے بال نہ کتراؤ یا جسم دے کسی حصے تو بال نہ دور کراؤ ھذا محمول علی ندب دون الوجوب بالاجماع کہ جڑی حدیث پاک آؤندی ہے کہ آپ نے فرمایا بالکل نہ بال دور کرے ہو جسم دے کسی حصے تو نہ ناخن یہ اجماع ہے کہ مستحب انہوں سمجھا گیا کہ ایک اچھا کام ہے انہوں لازم نہیں کسی نے سمجھا. ایڈا وڈا عالم غلطی کر دیا میں ہوں بکھاؤنا حرام کہنے والے وہ تو ایڈا عالم ہو کے محمد امین شامی کہتا کہ اجماع ہے کہ اچھا کام ہے ورنہ لازم کوئی نہیں. توبہ توبہ علم جڑا اگے تو اگے. حالانکہ امام احمد بن حنبل اور کتنے لوگ ہیں جڑے حرام کہیں دے اللہ کے رسول نے ہور کس طرح بند کرنا سی. عربی زبان سے روکن کا جڑا اعلیٰ تو اعلیٰ طریقہ بھی لا لایا اور بعد شد والا نون لایا کہ ہرگز یہ کام نہ کرے. تسی کون ہے چھٹی کراؤ یا پھر لکھ دے کہ جنہاں لوگوں نے منع کیتا انہاں دی گل جڑی نا بالکل پکی ہے ٹھیک ہے. حرام کہنے والے کہڑے ہیں فرماؤں دے فذهب الائمۃ احمد و اسحاق و سعید بن المسیب و ربیہ و بعض اصحاب الامام الشافعی الی انه یحرم ولا یأخذ شیئا من شعره و اظفاره حتی یضحی فی وقت الأضحیہ. امام احمد بن حنبل اسحاق بن راہویہ سعید بن المسیب ربیہ اور امام شافعی دے کچھ لوگ اس سے طرف گئے کہ جڑا قربانی کرنا چاہتا قربانی ذبح ہون تک وہ حرام ہے کہ جسم دے کسی حصے تو کوئی بال جران دور کرے. وہ ایڈے بڑے عالم نے کہتا نہیں اتفاق ہے ساری امت کا کہ اچھا کام ہے حرام کہنے والا کوئی نہیں. حرام کہنے کڈے کڈے ایڈے ایڈے امام چوٹی دے سعید بن المسیب جیسے جڑے سید التابعین ہیں صحابہ کرام تو بعد وہی سردار گنے گئے وہ حرام کہیں دی. امام شافعی دی گل بھی کوئی نہیں اور امام ابو حنیفہ جڑے لا یکرہ نہیں مکروہ بھی کوئی نہیں یہ بھی کوئی گل نہیں. اور نال دلیل کی بنائی ہے ہاں دلیل ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا زیادہ تو زیادہ تسی جڑے نا زیر ناب بال یا بغلا وغیرہ دے یہ 40 دن تک تمہیں چھٹی اگر نہیں منتے 40 دن تو بعد گناہ ہے. آخری حد مقرر کی ہے. اس تو بہتر تو ہے 37 دن ہی کرے درمیانی ہے 15 دن تو بعد کرے آخری یہ ہے 40 دن تو بعد پھر انہوں کوئی حق نہیں پھر تو سزا دا مستحق عذاب ہوگا گناہ ہوگا. اس تو ہو سکتا کوئی ایسا بندہ ہی ہوئے جہاں 40 دن پورے ہی ہونے والے ہون انہاں دنوں ہاں وہ پھر کی کرے وہ وعید جڑی وہ حقدار بنے انہوں اجازت ہونی چاہیے کہ مول لے. یعنی ادھر دا کان ہے پھڑتے پھرنا کوئی گل نہیں. پوچھے بجے جڑے کتاب لکھ رہے تو انہیں پوچھے بھی انہیں احرام بن لیا 40 دن وہ لنگ گئے وہ گناہ انہوں ہوندا رہے گا تسی انہوں آکھنا بھی حجامت کر لا ہاں وہ پہلا کر لیں گا. اور تسی کیوں دین دے نال اس طرح دے ٹھٹھے کر دے جب جو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ کوئی شخص جڑا قربانی کرنا چاہتا جسم دے کسی حصے تو بال دور نہ کرے اور نہ اپنے ناخن کترائے. اکرمہ ابن عباس رحمہ اللہ شاگرد سی
انہوں نے جدوں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے مسئلہ دسیا تو نسائی شریف اور دوجیاں کتاباں جو آਉਂدا وہ آخر پھر جڑا ہے قربانی جڑا یہ عورتوں کے قریب بھی نہ جائے اور خوشبو بھی نہ لگائے۔ اے سمجھو جڑے عقلی تیر تکے چلاؤنے پرانے ہی ترے آتے ہیں، مسئلے اگے سر نہ چکاؤنا، آخنا لا یا تدر الجماع والطیب، انہوں چاہیے پھر احرام والے کو خوشبو بھی نہ لگائے اور عورت کے قریب بھی نہ جائے۔ امام ابن حزم فرمایا یار کوئی عقل کریا کرو، روزے دار جڑا جماع نہیں کرتا مگر خوشبو لگا سکتا، حجامت دور اپو اپنے حکم جدے، اعتکاف سے بیٹھا آدمی مباشرت نہیں کر سکتا، خوشبو وغیرہ لگا سکتا، علیحدہ علیحدہ حکم حضور نے دیتے۔ قربانی والے صرف یہ آخیا پہ بال نہ دور کرائے اور ناخن، تو گاں ٹر پیا پہ مباشرت نہ کرے اور خوشبو نہ، یہ ٹھٹھے مخول کرنے کا کوئی حق ہے؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا کہ جڑا اگ دا پکا کھانا نا اس تو بعد آدمی نے وضو کرنا چاہیے، ایک اچھا حکم ہے، لازم نہیں، مگر ایک آدمی نے کہتا پھر یہ مطلب گرم پانی تو بعد بھی جو وضو کیتا نویں سرے تو ٹھنڈے نہ کرے، اور کہن گا بھتیجے اللہ دے رسول دے اگے بہانے نہیں بنائی، جو اللہ دا رسول دسے نا انہوں منی دا ہوندا، اداں دے ہیرا پھیریاں بہانے دا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ نمونے دے طور تہاڈے سامنے عرض کیتا۔ اور اسی طرح امام محمد امین لکھ دیں کہ یہ بھی لوگوں نے فقہا نے لکھیا، بڑے بڑے لوگ وڈے وڈے بھی ایسیاں گلاں لکھ دیں جی کوئی گل نہیں۔ وَأَصْلُ أَنَّ جبریل علیہ السلام لما جاء بالفضا خاف الأجرا علی ابراہیم، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کتوں شروع ہوئی؟ آندے دی اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو اللہ تعالیٰ نے آخیا نا اینوں چھڈ دے تے جانور بھیج دیتا، تو جبریل علیہ السلام جدو جانور لے کے آئے جو ڈرے بے کتے میرے لے جاندے نے ابراہیم علیہ السلام جلدی نہ کر دیں، انہاں راہ چ پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فلما را ابراہیم علیہ السلام، جدو ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا جانور آ رہے انہوں نے آخیا قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فلما علم اسماعیل الفضا قال اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر یہ آخیا قضا ذکر الفقہاء، آندا اسی طرح فقیہ لوگ اپنی کتاباں سے قصہ لکھ دے ہے ولم یثبت عند المحدثین، مگر حدیث دے عالم جڑے وہ انہاں دے نزدیک ثابت نہیں ہوئی، نہ یہ کوئی بیان کرنے کا پتہ، نہ کوئی کہانی کتنی مزیدار سی، مگر نہیں ہاں اے محنت نہیں کسی عالم نے کرنی ہوتی بھی کھوج بھی کڈو بھی یہ گل ہے بھی سر پر نہیں، ایک مزیدار چٹکلا ملیا بیان کر، آپ لکھ دے بے فقہا ضرور اپنی کتابیں ہی لکھ دے مگر حدیث دے عالم دے نزدیک قصہ ثابت نہیں۔ اگے پھر انہوں نے ایک اور تانا دیتا فظہر ان دار تکبیرات ثلاثن فی الاول کما یقول الشافعی لا ثبت لہ، کہ امام شافعی جڑے رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بھی یہ تکبیر جدو کہہ دے تین اللہ اکبر کہہ، عام تو دو ہی اسی کہنے نا، انہوں نے کہا نہیں تین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ۔ یہ آندے اس تو پتہ چلیا بھی جڑا تین تکبیراں شروع چاہتا نا امام شافعی دی کوئی بنیاد نہیں، کڈی وڈی دلیری۔ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہی تسی پڑھ لیں گے اتنے ہی تمہیں پتہ لگ جاتا بھی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آتے اور حضرت ابن مسعود بھی بعد روایتاں بھی آؤں، مگر انہوں نے اتوں تک کیا کہ امام شافعی جڑا آتا تین واری کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں، ایڈا وڈا عالم ہے کہ سلطنت عثمانیہ سب تو بڑا مفتی ہے، اور یہ کتاب جڑی فتاوی شامیت تو بغیر کوئی حنفی عالم پاویں وہ بریلی اگے چل ہی نہیں سکتا، مگر وہ بھی غلط گلاں کہی جاتا۔ ایک پاسے آندا بھی یہ جڑے سر دے بال منڈاؤن دے اجماع ہے کہ اچھا کام ہے، کسی نے ضروری نہیں کیا، تواڈے سامنے حوالے پڑے، حرام کہنے والے بڑے بڑے امام موجود ہیں۔ اتنے کیا جڑا امام شافعی آندے تین اللہ اکبر کہنے چاہیے یہ کوئی بنیاد نہیں، اسی دو کہاں گے چلو سانوں زیادہ یقین ہے بھی دو دی، مگر ذکر موجود ہے صحیح سند نام عبداللہ بن عباس تو اور عبداللہ بن مسعود تو کہ وہ تین واری شروع چاہتی، اس تو بھی کوئی کوید بری گل نہیں، بہت بڑے قابل وزیر سی ابن حبیرہ اپنی کتاب لکھ دے مینوں تین پسند ہے یار، تین طاق بھی بن جاندے انج بھی زیادہ ذکر باہر والے مسئلے دی گل ہے، یہ کہنا بلا ثبوت کوئی نہیں، نہیں ٹھیک ہے ثبوت ہے گا۔ اور ایک جڑی ابن عباس تکبیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میں ریکارڈ کرا دینا، انہوں بھی بار پڑھ لیا کرو۔ ایک یہ ہے جڑی ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے ہن دوسری سنو بہت پیاری ہے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح آئی صحیح سند ابن عباس نے، کڈے پیارے کلمے۔ کئی ایسے سی حسن بصری طرح آدھے یار نہیں ہو رہی تو تین واری کہہ جا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
کیونکہ سورت حج کی جڑی میں آیت پڑھی سی خطبے کے شروع وہ اللہ پاک نے آخیا لے تکبر اللہ علی ما ہداکم، انہاں قربانی کے دنوں جس خدا نے تمہیں سیدھے دین کی ہدایت دیتی ہے، راہ راست دکھائی ہے، وہی تکبیر پکارو، اعلان کرو کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو، سرداری اور حکومت دے لائق صرف اللہ ہے، حکمراں ہے کہ وہی، باقی بتان آدری، باقی سب جھوٹے بوتیا اور تاغوت بنے ہوئے بادشاہ وہ لے کے لاہور ملک وہی سلطنت وہ راج چلتا، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی دوسری تکبیر ہوگی، اللہ اکبر ہی ٹھیک۔